بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد بن عبد اللہ خاتم النبیین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلى آلہ وصحبہ ومن ہدى بہدیہ الی یوم الدین اما بعد۔ بزرگان محترم و معزز سامعین، یقیناً حج ایک ایمانی، تربیتی اور روحانی سفر کا نام ہے جس میں حق تعالی جل مجدہ کی بندگی کا عملی نمونہ اسلام کے اعلیٰ اخلاق و کردار سے وابستگی کا درس اور نفس کو گناہوں اور برائیوں سے پاک کرنے کا ذریعہ ہے، تاکہ مسلمان اس سے روح کی تازگی اور تقوی کا درس حاصل کرے۔ حج ہر مسلمان پر فرض ہے اور یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی میں ایک بار ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت، پر فرض ہے، بشرطے کہ وہ جسمانی اور مالی اعتبار سے مناسک حج اور اخراجات ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ اس عظیم رکن اسلام کی ادائیگی اور اس بابرکت ایمانی سفر کے لیے مسلمانوں کے دل بیتاب رہتے ہیں۔ مخلص عاشقوں کی روحیں اس کی آرزو میں تڑپتی ہیں، چنانچہ وہ دنیا کے کونے کونے سے کشاں کشاں بیت اللہ پہنچتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے استحضار کامل کے ساتھ دنیا کی تمام عیش و عشرت کو ایک طرف کر کے اور گھر بار اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر پوری دل جمعی اور خشوع و خضوع و انابت کے ساتھ اپنے پروردگار کی تعریف و ثنا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عظیم گھر کی حاضری اپنے لیے قسمت و سعادت شمار کر سکیں۔ ایمانی بھائیوں، حج میں ہمارے لیے بے شمار نصیحتیں اور عبرتیں موجود ہیں۔ حج مسلمانوں کے دلوں میں اعلیٰ اخلاق، ستودہ صفات، دل کی پاکیزگی، نیک کاموں میں سبقت اور لڑائی و جھگڑے سے اجتناب کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، یعنی جو شخص ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دوران نہ وہ کوئی فحش بات کریں، نہ کوئی گناہ، نہ کوئی جھگڑا۔ حج میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرمت و تعظیم دی ہوئی چیزوں کی تعظیم اور ان کی دائمی عظمت کا درس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو شخص ان چیزوں کی تعظیم کرے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت دی ہے تو اس کے حق میں یہ عمل اس کے پروردگار کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ ایمان کے ساتھ اس بابرکت سفر سے حاجی کو بہت سے فوائد اور منافع حاصل ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج مبرور کا ثواب و بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے حج کیا اور اس نے اس دوران کوئی فحش کلامی اور گناہ نہیں کیا تو وہ حج کے بعد گناہوں سے پاک ہو کر اپنے گھر اس طرح لوٹتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ بزرگان محترم، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حج کے تمام مناظر اس معنی کی تصدیق کرتے ہیں کہ تمام تر طاقت و قوت اور عزت و عظمت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وہی تنہا خدا ہے جو پوری زمین کا اور ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ اور یہ منظر اس وقت سامنے آتا ہے جب تمام حاجیوں کی آوازیں
تلبیہ، تسبیح اور ذکر کے ساتھ بلند ہوتی ہے اور خلا میں گونجتی ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس سے محظوظ ہوتا ہے، اور اس کائنات اور اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ وہی تنہا معبود ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، وہ ہر چیز کا مرجع اور ہر نعمت کا مصدر ہے، اور انسان اس دھرتی کی ایک فنا ہونے والی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یہ لوگوں، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں مختلف قوموں اور خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز سے باخبر ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔